السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، اس سے پہلے والا جو سبق تھا اس میں موسیٰ فرعون کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ بھی ابھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ وقال الملأ، اور سرداروں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، کیا تادارو تو چھوڑ رکھے گا موسیٰ کو، وقومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض کہ وہ فساد پھیلائیں زمین میں، ویذرک اور وہ چھوڑ دے تجھے، وآلہتک اور تیرے معبودوں کو۔ قال، اس نے کہا نہیں، ایسا تو ہوگا نہیں۔ کیا ہوگا؟ سانو قتلو، ان قریب ہم قتل کر دیں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کی ہے نا، ونستحیی، اور ہم زندہ رہنے دیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، فوقہم، ان کے اوپر، قاہرون، سب غالب ہیں۔ اب ہوا کیا، موسیٰ کی قوم میں سے، یعنی فرعون کی قوم کے سردار لوگوں نے کہا، جو پیچھے ہوا تھا جب وہ سجدے میں گر گئے، رب موسیٰ و ہارون بولا، اب جو سردار تھے وہ تو سڑ بن گئے، جل گئے، اور اب وہ کیا کہتے ہیں، جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں۔ فرعون سے کہتے ہیں، اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض، کیا اب تم موسیٰ اور ہارون کو چھوڑ دو گے کہ یہ جیسے مرضی چاہے زمین میں فساد کرے؟ کیونکہ موسیٰ ہارون کی وجہ سے تو اب جتنا فساد پھیلنا تھا وہ تو پھیل گیا، مزید ان کو موقع دینا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ کچھ کرے، ابھی کچھ اعلان کرے، کچھ کرے کہ بھی میں کیا کروں گا۔ ایک تو وہ پہلے ہی اس کے اندر کی آگ بڑھ کر رہی تھی، انہوں نے اور اوپر تیل ڈالنے کی کوشش کی۔ وَيَذَرَكَ، اور شیطان ایسے ہی کرتا ہے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑ دے۔ کالا، تو اس نے کہا، ہم ان قریب ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں، یہ ہم قاہرون، ہم ان پر غالب ہیں۔ اب یہ پلان اس وقت کرنا چاہا جب وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، کسی طرح سے ایمان سے روکنا ہے، ان کو واپس اپنے دین کی طرف ان کو لانا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی سزا تھی، اور وہ کس کی پاداش میں تھی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ بول دیا تھا۔ بیٹوں کو قتل کرنا، عورتوں کو چھوڑنا، مردوں کو کیوں، ہم لڑکوں کو کیوں قتل کریں گے، نسل نہیں پھیلے گی آگے، عورتوں کو کیوں زندہ چھوڑیں گے، مرد جو غلامی والے کام کرتے تھے، نوکروں چاکروں والے سارا دن جو کام کرتے ہیں، اب ان کی وہ عورتیں کیا کریں گی۔ اس طرح سے ہم یہ ان پر غالب ہیں، کیونکہ اس کے پاس اتنی طاقت تھی، اتنا ساز و سامان تھا، اتنی اس کی فوج تھی، اتنے اس کے لوگ تھے، اتنی اس کے پاس طاقت تھی، وہ اپنے طاقت میں کے گمنڈ میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا کہ ہم غالب ہیں۔ آج بھی امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، اصل ذات یہ پچھلے دنوں میں اللہ نے دکھا دیا کہ سپر پاور کون ہے، ٹھیک ہے۔ جب طالبان کے ہاتھوں افغانستان سے ذلیل ہو کے امریکہ نکلا تو سمجھ آ گئی کہ سپر پاور، لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ سپر پاور اصل اللہ کی ذات ہے، اور وہ دو دن دور نہیں ہے انشاءاللہ جب فلسطین سے، غزہ سے بھی ایسے ہی نکلے گا، اور وہ نکلنے پہ مجبور ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ قال موسیٰ لقومہ، ادھر سے موسیٰ، وہ ادھر پلاننگ اپنی کر رہے ہیں، موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، لقومہ استعینوا، تم سب مدد طلب کرو، باللہ، اللہ سے، وصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثھا، وہ وارث بناتا ہے اس کا، من یشاء، جسے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ہے
سب پرہیز لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ کہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین کا جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام متقیوں کا ہی ہوتا ہے۔ اب آج اس آیت کریمہ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے آج ہی یہ نازل ہوئی ہوگی، اگر غزہ کے لوگ اس آیت کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر افغانستان کے طالبان نے اگر اس آیت کریمہ کو جب پڑھا ہوگا تو یقیناً وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اس ٹائم ان کے لیے ہی نازل ہوئی ہوگی۔ کیا تھا؟ پہلی بات اللہ سے مدد مانگنا۔ مشکل وقت آتا ہے، تکالیف آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، اور زندگی میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو کہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں ضرور آزمانا ہے، دوسرے سپارے کے سٹارٹ میں جو ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اب تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، جو کہ فرعون کے ذریعے موسیٰ کی قوم پر بھی آیا، تو وہ آزمائش میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھانا ہے، گریہ زاریاں اللہ سے کرنی ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد صبر کرنا ہے۔ یعنی مدد آپ نے مانگی، آپ نے دعائیں بہت مانگی، آپ نے سر توڑ کوشش اللہ سے کی مدد لینے کی، اس کے باوجود آپ پر مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، تو اس میں آپ نے صبر کرنا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بہت بڑی تکلیف ہونی تھی، اب یہ جو تکلیف آئی ہے، موجودہ تکلیف آنے والی تکلیف سے چھوٹی ہو، جو میرے رب نے میری مدد طلب کرنے کی وجہ سے دی ہے، میں بھی یہ اس سے چھوٹی ہوں۔ اور ساتھ ساتھ زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، زمین اللہ کی ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے وہ وارث بنا دے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے، نبیوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے، اور متقیوں کا، پرہیزگاروں کا، جو اللہ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہوتے ہیں، انجام ہمیشہ متقیوں کا اچھا ہوتا ہے۔ مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ اور اگر اللہ فتح دے دیتا ہے تو کیا ہے؟ فتح کی صورت میں اللہ بعد میں ان کے حالات بدل دیتا ہے، جو کہ آپ جنگ بدر میں دیکھیں، اور باقی بھی غزوات میں جن میں جیت ہوئی تھی مسلمانوں کی۔ قالو، ان سب نے کہا، اوذینا، ہمیں تکلیف دی گئی ہے، ہمیں تکلیف دی گئی ہے۔ آج غزہ کے لوگوں کے گھر، ہاسپٹل، مساجد، سب کچھ اگر انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، ایمان تو ان کے دلوں سے نہیں نکلا، وہ اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے، وہ اتنے زیادہ اپنے ایمان میں پختہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا۔ اور اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ انہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اور ابھی میں ایک مارکے میں ان کا کچھ دیکھ رہی تھی، تھوڑے دن، کل کی شاید یا پرسوں کی بات ہے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس ایک دن کی شاید جھڑپ تھی، اس میں ایسی غیبی مدد اللہ کی طرف سے تھی جیسے بدر کے دن مسلمانوں پر نازل ہوئی تھی، ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ ابھی مدد یہ کہاں سے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دن دور نہیں ہے، آپ دیکھیں کافر کتنا بزدل ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ 4 دن کی جو جنگ بندی ہوئی، 4 دن کے لیے، یعنی معاہدے ہوئے، ادھر ادھر کے لوگوں نے ساتھ مل کے، قطر نے اور اس طرح سے معاہدے کیے، 4 دن کے لیے جنگ بندی کر کے کرنا کیا تھا؟ جو مسلمانوں کے پاس، حماس کے پاس جو اسرائیلی تھے، وہ انہوں نے ادھر واپس کرنے تھے قیدی، جو اسرائیل کے پاس حماس کے جو غزہ کے جو تھے قیدی تھے، انہوں نے واپس کرنے تھے۔ شرط رکھی انہوں نے، حماس نے، اللہ کی ذات دیکھیں کیسے بندے کی مدد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ان کے عام شہری تھے جو انہوں نے لینے تھے حماس کے، اور اسرائیلیوں کے خاص بندے تھے جو ان کے پاس ان کے قید میں تھے۔ حماس نے کہا کہ 3 قیدیوں کے بدلے میں ہم 1 آپ کو دیں گے، ہمارے جو آپ 3 ادھر سے رہا کریں گے، ہم ادھر سے آپ کو 1 دیں گے، آپ ہمیں 100 دیں گے، یعنی ہم آپ کو 100 دیں گے تو آپ سے 300 لیں گے،
ایک کے بدلے میں ہم 3 اپنے بندے لیں گے۔ اور یہ ایسا ہوا۔ میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ان کے حماس کی خواتین نکلتی ہوئی، ان کی خواتین ادھر بھیجتے ہوئے، پھر انہوں نے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کے اسرائیلی خواتین اور بچوں کے ساتھ انتہائی ہمدردانہ، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، اتنے اخلاقی لحاظ سے یہ ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور جب کہ یہ بزدل کافر اتنا یعنی غلط قسم کا سلوک کرتا ہے، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشان کرتا ہے، جو کہ ان کے لوگوں نے جاتے ہوئے ان کی تعریف کی کہ واقعی جو انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا، ہمارے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرنا چاہیے۔ آج تک ہم نے ایسا سلوک نہیں دیکھا جیسا یہ مسلمان کرتے ہیں۔ ثمامہ بن اسال بھی تو مسلمان ہوا تھا نا، قیدی بن کے آیا تھا نا، میرے پاک پیغمبر نے اس کو کیسے رکھا تھا، اور آخر کار وہ مجبور ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، تو جاتا تھا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا تھا، فرمایا یار ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا ہے، جاؤ گھر جاؤ۔ کہتا ہے کہ جسمانی لحاظ سے تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن میرا دل قید کر لیا، آپ نے میرا دل قید کر لیا، جتنا اچھا میرے ساتھ سلوک کیا آپ نے میرا دل قید کر لیا، اب جانے کو دل نہیں چاہتا، اب مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ ہوا، آخر کار انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، ہم بھی ادھر ہیں، جو زندہ رہے انشاءاللہ دیکھیں گے، اور بہت جلد، زیادہ لمبی چوڑی یہ جنگ نہیں چھڑنے والی، رہنے والی، بہت جلد انشاءاللہ مسلمانوں کا ہی وہاں پر قبضہ ہونا انشاءاللہ۔ قالو، ان سب نے کہا، اودینا، ہمیں تکلیف دی گئی ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان تأتینا، کہ آپ آتے ہمارے پاس، ومن بعد، اور اس کے بعد بھی، ما جئتنا، آپ آئے ہمارے پاس، قال، اس نے کہا، عسیٰ، امید ہے، ربکم، کہ تمہارا رب، ان یہلکا، کہ وہ ہلاک کر دے، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، امید ظاہر کی ہے نا، کہ امید ہے، قریب ہے کہ تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے، اور وہ جانشین بنا دے تمہیں زمین میں، فینظرا، خواب تو دکھایا نا، فینظرا، پھر وہ دیکھے کیسے تم عمل کرتے ہو۔ اب موسیٰ کی قوم کیا کہتی ہے؟ قالو، وہ سب کہنے لگے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ کہنے لگے کہ ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے ہیں، ہم تو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی، کیونکہ جتنی تکلیف میں تھے جب پیدا ہوئے تھے موسیٰ نبی، تو اس وقت بھی کیا ہوا تھا، لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے رہے، پھر اس کے بعد ساری زندگی غلامی میں گزر گئی، تکلیفوں میں۔ کہنے لگے آپ کے آنے سے پہلے بھی، آپ کے آنے سے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ بہت جلد، عن قریب، قال، کیا کہا، بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور بجائے ان کے تمہیں زمین میں وہ جانشین بنا دے گا، خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا، تم کیا کرتے ہو، یعنی اسے حکومت ملی یا اسے بادشاہت ملی، اس نے کیا کیا، پھر اللہ ان کو ختم کرے گا تو تمہیں ان کی جگہ پر لے کے آئے گا، پھر تمہیں دیکھے گا تم کیا کام کرتے ہو۔ تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، جو کہ آپ آگے پڑھیں گے، ایسا ہی کیا، فرعونیوں کا خاتمہ ہوا، اور کیسے خاتمہ ہوا، غرق کر کے سب کو ختم کر دیا، اور اللہ کی مدد آئی، کن کے لیے آئی تھی؟ موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے مدد آئی تھی، اور صبر کرنے والوں کے لیے آئی تھی۔ یقیناً انہیں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انہوں نے بھی صبر کیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔